اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے، پریشانی دور ہو، حاجتیں پوری ہو۔ رجب مہینے کے صدقے، عرس خواجہ غریب نواز کے صدقے اللہ ہمیں اپنی اطاعت اور اپنے نبی، اپنے حبیب، ہمارے آقا کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ بڑے مبارک مہینے شروع ہو گئے ہیں۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان جان مصطفیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، اور رمضان المبارک ہم امتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ اس میں ہمیں عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو ہے آخر میں کچھ حضور غریب نواز کی نسبت سے جو بات شروع ہوگی وہ یہ کہ اب غریب نواز کی کرامتیں مختصر سنا دی۔ اب غریب نواز کی زندگی میں جو کچھ واقعات ہوئے، اپنے خلفاء، اپنے پیر و مرشد، اپنے استاد سفر میں، وہ کچھ عشق و محبت کی باتیں آج سنانے جا رہا ہوں۔ اور اس چھوٹے سے پروگرام کا نام ہے محفل خواجہ غریب نواز، یعنی خواجہ کی محفل، عشق و محبت کی، علم، عمل، ادب اور عشق کی باتیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بلخ سے بدخشاں پہنچے تو بدخشاں میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ایک بزرگ ملے۔ بزرگ رہتے تھے جن کی عمر 140 سال کی تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کا ایک پاؤں کٹا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے ملاقات کی، پھر کچھ اللہ رسول کی باتیں ہوئی، پھر مجاہد نفسانی میں کچھ باتیں شروع ہوئی، تو وہ جنید بغدادی کی اولاد والے جو بزرگ تھے، جن کی عمر 140 سال کی تھی، وہ کہنے لگے کسی دنیائی ضرورت سے باہر جانے کا خیال کیا، یعنی خیال ہوا، تو میں نے اس
जगह से खड़े होकर पैर बाहर निकाला। जब पैर बाहर निकाला तो मुझे हातिब गैब से आवाज आई, और ये आवाज थी कि दोस्ती हमसे होए, दोस्ती मोहब्बत यारी हमसे है, और दुनिया का ख्याल बस। ये आवाज सुनते ही मेरा दिल बेकरार हो गया, और फिर वापस मैं गार में आ गया, और मेरे पास बड़ी छुरी थी। छुरी लेकर मैंने इश्क और मोहब्बत में अपना पाँव ही काट डाला। हुज़ूर गरीब नवाज फरमाते हैं, इस बात को सुनकर बहुत खौफे इलाही से वो भी रो पड़े, हमारी भी आंखों में आंसू आ गए। ये खौफ इलाही और इश्क रसूल। आप कहते होंगे पीर साहब, एक सुई लग जाती है या कहीं आग लग जाती है, दर्द इस कदर होता है, बर्दाश्त नहीं होता, तो ये हजरत ने पूरा पाँव काट डाला। हाँ, काट डाला, इसलिए कि तुम्हारी और मेरी बात और है, उनकी बात और है। ये अल्लाह की मोहब्बत में जान दे देते और उफ तक नहीं करते। क्यों? कि उनका सारा वजूद जो है इश्क रसूल में, खौफ इलाही में मस्त रहता है। और बड़े बड़े सूफियों की कहानी, सूफियों की बातें नहीं सुनी। अनल हक कहने वाले शम्स तबरेज की कहानी, हकीकत नहीं सुनी। दहली के मस्त बुजुर्ग ला इलाहा के आगे क्या है, कुछ नहीं, कुफ्र का फतवा दे दिया, गर्दन काट दी, कटवा ली, खाल खिंचवा ली, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। 12 साल दरख्त के साए खड़े रहकर शाबिर पाक ने अनल हक कलमे तैयबा का वर्द किया, कोई खाना पानी नहीं, इसलिए कि इनके जिस्म की हर कतरे के खून में, जिस्म के हर गौस के टुकड़े में इश्क रसूल और खौफ इलाही का रंग भरा हुआ था। फिर उनकी वजूद से लगी हुई जूती भी जो है ना, वो ऐसा काम करती है जैसे किसी नबी के असा मुबारक का काम होता है। सुभान अल्लाह। जैसे हुजूर गरीब नवाज जब अजमेर शरीफ में आए तो जयपाल जोगी की तो कहानी आपने सुनी है, मगर ख़ास जो अता है अल्लाह की अल्लाह वालों पर और ख़ास गरीब नवाज पर, वो मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें ये सारी चीज़ें आएगी, दीन की बातें आएगी, अदब की बातें आएगी, इश्क की बातें आएगी, खौफ की बातें आएगी। अभी हमने खौफ की बात सुनी, अब इश्क की बात सुनते हैं कि इश्क में अल्लाह वाले को क्या क्या दे देता है और कैसे कैसे मकाम पर वो पहुँचे हुए होते हैं, वो दिखा देता है। बस समझने के लिए ये चाहिए। इसलिए आला हज़रत फाज़िल बरेली का शहंशाह फरमाते हैं कि एक मन
علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہے، تب کچھ بات سمجھ میں آئے کہ فضل کس کو کہتے ہیں، کرم کس کو کہتے ہیں، رحمت کس کو کہتے ہیں، خوف کس کو کہتے ہیں، عشق کس کو کہتے ہیں۔ تو جیسے تابع ہوئی ہے تو پہلے تو آسمان میں یہ اعلان کر کے چلا گیا کہ زمین پر تم سے نہیں میں کامیابی حاصل کر سکتا، تو آسمان پہ چلے، آسمان پہ کامیابی حاصل کروں گا۔ شاید زمین پر تمہارا کچھ علم جادو کام کر رہا ہے، جھوگی جیپال جس کا نام آج سرکار نے عبداللہ بیابانی رکھا ہے، وہ آئے گا ابھی آخری میں۔ تو وہ اڑا ہوا میں، ہرن کی کھال بچھا کر اڑا آسمان کی طرف۔ لوگ دیکھتے رہے، حیران ہو گئے۔ غریب نواز نے دیکھا تو کہا حیران کی ضرورت نہیں، یہ خود اڑا ہے کھال پر بیٹھ کر، ہمیں اڑنا نہیں ہے۔ پھر آپ کے سامنے آپ کی مبارک کھڑاؤ نالین جس کو ہم کہتے ہیں پڑی ہوئی تھی، آپ نے نالین کو، کھڑاؤ کو ایسا دیکھ کر ایسا حکم دیا، جاؤ اس کافر مردود کو مارتے مارتے زمین پر لے آؤ۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم کی دیر تھی کہ کھڑاؤ ہوا میں اڑنے لگی۔ لوگوں کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی۔ چند لمحوں میں جیپال جوگی زمین پر اترتا ہوا ایسے نظر آ رہا تھا کہ جیپال کے منہ پر کھڑاہو پڑ رہی تھی اور بے ہوش جیسا ہو گیا تھا کہ حضور غریب نواز کے قدموں میں گرا، معافی مانگی اور کہا کہ حضور مجھے معاف کر دیجیے۔ جب آپ نے دیکھا کہ معافی مانگ رہا ہے تو معاف کر دینا، معافی دینا بڑا کام ہوتا ہے، اس لیے معاف کرنا سیکھو تو اللہ بھی تمہیں، اللہ کے محبوب بھی تمہیں معاف کر دیں گے۔ حضور غریب نواز نے آپ کے پاس ایک پیالہ تھا جو آپ پانی اس میں پیتے تھے، پیالہ لیا، اپنے ہاتھوں سے دیا اور کہا لو پیے اسے اور سچے دل سے کلمہ پڑھے۔ اس نے جیسے پانی پیا، بزرگ کا جھوٹا پانی تھا، اس لیے آج بزرگوں کی لوگ قدر و قیمت کرتے ہیں، جھوٹا کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور حدیث پاک بھی ہے مومن کے جھوٹا کھانے پینے میں شفا ہوتا ہے۔ صرف مومن کے جھوٹے کھانے پینے میں شفا ہوتا ہے، پھر اللہ والوں کی بات تو میرا بھی ہے نا بھائی۔ رات دن وہ اللہ رسول کی اطاعت میں رہتے ہیں، مرشد کی محبت میں رہتے ہیں، قرآن و درود و سلام کی نغوں میں ان کی زبان ہوتی ہے، ذکر الہی سے تر و تازہ اس کی زبان ہوتی ہے، تو پھر ان کی تو بات الگ ہے نا۔ جیسے آپ کا دیا ہوا، آپ کے ہاتھوں سے دیا ہوا پانی پیا، حلق سے نیچے اترا، کفر کی سیاہی دور ہوئی، دل روشن ہوا، جیسے دل روشن ہوا فوراً سر قدموں میں رکھ دیا اور کہا کہ حضور مجھے معاف کر دیجیے۔ اور آپ جو حق کے طالب ہیں، جو آپ نے اللہ سے ریاضت، مجاہدات، تکلیفوں سے صبر کر کے مشکلوں سے جو مقام پایا ہے، وہ مقام مجھے عطا فرمائیے۔ حضور غریب نواز نے فرمایا یہ مرتبہ
فقراء کی صحبت سے، اس کے ہم نشین سے، اس کے پاس آنے جانے سے ملتا ہے۔ جے پال نے عرض کی حضور آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ درست ہے، مگر میری آرزو ہے کہ اس مقام پر میں آپ کی آنکھوں کے ذریعے، نگاہ کے ذریعے پہنچ جاؤں۔ سبحان اللہ، میں آپ کی نگاہوں سے یہ مشاہدہ کروں۔ یہ وہ کہتے ہیں نا، نظر کرم کرو، نگاہ کرم۔ یہ نظر خواجہ کی، پیر کی، غوث پاک کی، آقا حسین کی، مولا کی، یہ نظر کی بات جے پال نے کہی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ جواب نہیں دیا، مراقبہ کیا، کچھ دیر آنکھیں بند کی، پھر کھول کے کہا اچھا جے پال، چلو یہ بھی تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ فوراً آپ عالم ظاہر سے ان کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئے۔ جے پال نے عالم باطن میں بھی ان کے ساتھ آسمان کی جانب پرواز کرنے لگے، اور جے پال نے ان کے پیچھے پیچھے سات آسمان طے کیے، اور سات آسمان طے کر کے جا رہے تھے۔ آخری لاسٹ آسمان پر فرشتے نے روک دیا۔ وہ فریاد کرنے لگا، میں سرکار کے، میں معین الدین سرکار مرشد کے ساتھ آیا ہوں۔ ابھی فرشتے اور جے پال کی بات ہو رہی تھی کہ غیب سے آواز آئی، جے پال کو معین الدین کی دوستی کی وجہ سے، جے پال کو معین الدین کی دوستی کی وجہ سے آگے جانے دو۔ سبحان اللہ، یہ دوستی تھی، اور ہمیں بھی محبت کی دوستی ہے، عقیدت نسبت کی دوستی ہے۔ ہم چشتی بھی ہے، سرکار سے پیار بھی کرتے ہیں، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، ان کی وجہ سے یہاں تک کلمہ پہنچا، پھر لوگوں نے اس کلمے کو سنوارا۔ یہ عطائے رسول ہے، یہ آل رسول علی کی جان ہے۔ گھر کی بات تو گھر جیسی ہوتی ہے نا۔ آواز آئی، معین الدین کی دوستی کی وجہ سے انہیں آگے جانے دو۔ پھر وہ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچے جہاں کی لطافت اور نزاکت بیان نہیں ہو سکتی۔ جے پال کہتے ہیں اب جو عبداللہ بیابانی بن گئے، وہ کہتے ہیں وہاں فرشتوں کی بہت جماعتیں نظر آئی۔ یہ فرشتے حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم کرتے ہوئے پکارتے تھے، اور یہ سنا میں نے اپنے کانوں سے، اللہ کا دوست معین الدین آیا ہے۔ کیا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو ان کی خدمت سے پیچھے پیچھے فیض یاب ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اس مقام پر پہنچ کر خواجہ عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بس تو آ گیا ہے، یہاں سے آگے تجھے جانا مشکل ہے، ابھی اس مقامات تک جانے کی اجازت ہے، بہتر ہے اس مقام سے ہم واپس چلے جائیں، یا تو واپس چلا جا۔ جے پال نے پھر عرض کی، غلام تعمیل حکم کے لیے حاضر ہے، پر کچھ کرم ہو جاتا
تو پھر حضور غریب نواز نے آنکھیں بند کی اور فرمایا اپنی آنکھیں بند کر لو۔ پھر کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھولی تو جے پال نے آنکھیں کھولی تو دیکھا اسی جگہ پایا جہاں سے چلے تھے، جہاں حضور غریب نواز کا چھلا مبارک ہے، وہاں سے یہ منظر دیکھا اور دکھایا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اب تمہاری دل کی آرزو پوری ہو گئی، اور کوئی آرزو ہو تو بولو۔ دیکھو عطائے رسول، عطائے خدا، ہر اللہ کا ولی عطائے خدا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے رسول کی عطا سے جو ملتا ہے اور مکمل ملتا ہے اسے ولی کہتے ہیں، اللہ کا دوست کہتے ہیں۔ یہ سیر الاقطاب میں بھی ہے اور بہت ساری کتب میں ہے۔ اللہ کی عطا ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہو جائے تو وہ پھر ولی بن جاتا ہے، ہدایت مکمل مل جاتی ہے، اس کے جسم کی ہر